اس کے بعد کیا ہوا؟ انٹریز جب بڑھتی گئیں، لوگوں نے کہا کہ ان پرانوں کو ہم نے کاٹنا ہے، نقل کرنے کے ساتھ ساتھ ڈیمورلائز، ڈیفیم کرنے کی کوشش کی، راتوں رات شہرت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ کئی لوگ آئے، کئی لوگ ٹاک آف دا ٹاؤن بنے۔ آج ایک ایسا نمونہ بھی تھا اس ہابی کے اندر، بڑا پڑھا لکھا تھا، آج میں نام دہراتا ہوں مثال دینے کے لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ تاریخ کا شیخ کی وہ کمپیوٹر میموری ہے، ایک ایک بندہ ایک ایک چیز یاد ہے تاکہ میں آنے والے وقت میں بتاؤں کہ اس نقشے قدم پہ نہیں چلنا۔ ایک لڑکا تھا رومن نوید، ٹھوکر کے پاس ای ایم ای کے پاس کے رہتا تھا، اللہ نے بڑی عزت دی، اللہ نے اس کو بڑی عقل دی، موٹیشنز کے اندر اس نے ہیوی چیزیں لگائی ہوئی تھی، اس کو عزت اراز نہیں آئی۔ اس نے فیک آئیڈیز بنا کر لوگوں کو آپس میں لڑانا، لوگوں کو گالیاں دینا، اپنے آپ کو بھی گالیاں دینا تاکہ اس کو پتہ نہ چلے، لوگوں کو آپس میں لڑایا، نیگیٹو کامنٹس ڈالنے، نیگیٹو چیزیں ڈالنی، لوگوں کو اتنا لڑانا کہ لوگ گالی گلوچ تک، گولی شولی تک پہنچ گئے۔ آج اس بندے کا نام و نشان ختم، جبکہ روزانہ اس کا تذکرہ ہوتا تھا۔ اس طرح بے شمار لوگ ہیں، وقت آنے پہ ان کا نام بھی لوں گا، آج ان کو دنیا یاد نہیں رکھتی۔ راتوں رات سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے جتنے بھی لوگ آئے وہ پیچھے جاتے گئے۔ ان کے نقشے قدم پہ چل رہا ہے تو آپ کا انجام وہی ہوگا جو آج ان کا ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں نوید شیخ نے محنت کرنے کے ساتھ ایک ایسپیکٹ کو اپنایا، پازیٹیوٹی۔ میں نیگیٹو ویڈیوز نہیں بناتا، میں لوگوں کے خلاف کسی کو گرانے کے لیے، حقارت کی نظر سے اس کو کرنے کے لیے نہیں بناتا، میں ہابی کی بہتری کے لیے کرتا ہوں، اور یہ جینوئن میری نیت ہوتی ہے کہ خود بھی کماؤں، لوگ بھی کمائیں۔ یہ ساری باتیں ہوئی تو لوگوں نے لفظ لگائے، وہ کہتے ہیں شیخ صاحب آپ برڈ کہاں پہ بیچتے؟ اسٹیٹس پہ۔ لوگوں نے بھی واٹس ایپ سے، آج آپ واٹس ایپ اسٹیٹس کسی کا بھی کھولو، کوئی اپنے گھومنے پھرنے کی تصویریں، کوئی خوشی کے دن، کوئی غم کے دن، اسٹیٹس استعمال ہی بزنس کے لیے ہو رہا ہے۔ لوگوں کا فیس بک استعمال ہو رہا ہے صرف اور صرف بزنس کے لیے، اور لوگ سمجھتے ہیں فیس بک بنا ہی لبڑ کی ویڈیوز لگانے کے لیے، یہ تصویروں کے لیے۔ میری پروفائل کھولیں 2014 سے لے کر 2019 تک آپ کو صرف برگر، چکن اور میرے گھومنے پھرنے کی تصویریں نظر آئیں گی۔ یعنی ایک ویڈیو آتی تھی پرندوں کی اور میرے گھومنے پھرنے کی تصویریں، میری آفیسرز کے ساتھ ملنے جلنے کی تصویریں، آرمی میسز کی تصویریں، پورا فوج کے ساتھ جہاں پہ میں گھوما پھرا ہوں وہ ساری تصویریں میں ڈالتا گیا۔ مجھے شوق تھا، یہ میری زندگی کا حصہ تھا، تو میں نے سب کچھ انجوائے کیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے نا، سوشل کنیکٹیوٹی ہے نا، اس کو انجوائے کرنے کے بعد میں نے چیزوں کو فلٹر آؤٹ کرنا شروع کیا۔ میں نے کہ آج میں اگر فلاں ہیڈ کوارٹرز میں بیٹھتا ہوں، مجھے اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں زیادہ مجھے کیڑا آتا ہے، میں واٹس ایپ اسٹیٹس پہ لگا دیتا ہوں، فیس بک پہ اب نہیں لگاتا۔ آج میں کسی مہنگی ترین جگہ پہ بیٹھ کر انجوائے کر رہا ہوں، فیس بک پہ کبھی کبھی لگا لیا، واٹس ایپ پہ بار بار لگاتا ہوں۔ تو آج میں نے جو اپنی کنوینئنسی کے لیے اپنائی، آج اس کو فالو کر کے آج 2023 میں وہ اپنائی تو آپ پریشان ہوں گے۔ اب کرنا کیا ہے؟ شروع والی باتوں پہ آتا ہوں، ہو کیا رہا ہے، مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے؟ ہم سب نے اپنی کشتیاں چلا کر آ چکے ہیں لبز کے اندر، دیکھا دیکھی لالچ میں آ کر نوید شیخ کی ویڈیوز میں وہ جوڑے نہیں بتایا جو آپ نے لگائے ہوئے ہیں۔ آپ نے اوروں کو دیکھ کر اپنا مول لال کرنے کے چکروں میں اپنے آپ کو خوب چپیڑے ماری، اور آج آپ پریشان ہو کر بیٹھتے ہیں کہ شیخ صاحب آئے ہماری ہیلپ کریں۔ میں نے ان چیزوں پہ ویڈیوز نہیں بنائی، آج میں کھل کے بات کرتا ہوں۔ میں ایک کمرشل بریڈر ہوں نا، تو میں نے ہمیشہ ان چیزوں کو پروموٹ کیا جس کی ڈیمانڈ رہی تھی، جو ویڈیوز کے بعد بکتی رہی۔ میں نے آج تک نقلی ویڈیو نہیں بنائی، میں نے آج تک آرٹیفیشل ہائپ کریٹ نہیں کی، میں نے ان چیزوں پہ ویڈیو بنائی ہیں جو بکتی رہی اور جو آگے بکیں گی انشاءاللہ۔ شیخ صاحب نے کن چیزوں پہ ویڈیوز نہیں بنائی؟ گریونگ پہ آج تک ایک ویڈیو نہیں بنائی۔ میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن یہ ایک شوقین کا کام ہے، میں اس کو ڈیمورلائز بھی نہیں کر رہا، ڈیفیم بھی نہیں کر رہا۔ یہ اصل شوقینی جس کو ہے نا، جس کو شوز کا شوق ہے، گورے کے ساتھ انٹریکشن کا شوق ہے، فیچرز کا شوق ہے، کوئی نیاب چیز کا شوق ہے، وہ گریونگ لگائے۔ عام آدمی اس کو نہ لگائے۔ جس عام آدمی نے لگایا تھا راتوں رات ارب پتی بننے کے لیے، پھر آج آپ کتنے ارب پتی بن چکے میں نے بھی دیکھا ہے۔ سفائر، وہ
ہندو والا برڈ، اس کو میں ہندو والا برڈ کہتا ہوں، یو جس کو سفار کا شوق تھا وہ کرے. میں مذاق نہیں اڑا رہا، میں عام فینسر کو بتانا چاہ رہا ہوں. ڈائلوٹس میں آرٹیفیشل حد سے زیادہ ڈیمانڈ کس نے کریٹ کی؟ نوید شیخ نے تو نہیں کی. آج آپ بیٹھے ہوئے شیخ صاحب یہ کریں وہ کریں، اپنی اصل قیمتوں میں بیچیں، آپ کو مزہ آئے گا. آپ بیچنا چاہ رہے ان ریٹوں پہ جو کسی نے نقلی بنائی تھی، آج آپ پریشان ہیں. اپلائنس ویڈیو میں نے بنائی ہے 2015 میں، 2016 میں، 2017 میں، 2018 میں، 2019 میں. 19 کے بعد ختم. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. آج آپ 2023 کے اندر یہ چیزیں لگا کے بیٹھے ہوئے، آپ کا قصور. پھر ایک موٹیشن آ گئی تھی پیل، جس نے سب کو پیل دیا. میں نے تو نہیں کہا، جنہوں نے کہا ان سے پوچھو کہاں کہاں پہ اس نے استعمال ہونا تھا. میں آج بھی ان برڈز کے خلاف نہیں ہوں، لیکن ان کی قیمتیں وہ نہیں تھی جن قیمتوں پہ آپ لوگوں نے خریداری کی ہے. سوچ سمجھ کر چلیں. اگر وہ غلط ہے نا بیچنے والے، تو آپ خریدنے والے بھی کسی سے کم نہیں. لالچ آپ میں تھی تو آپ ان کے پاس گئے، لالچ آپ میں تھی آپ نے ان قیمتوں میں اٹھائی. تو شور نہ ڈالا کرو. میرا مقصد یہ شور نہ ڈالا کرو. جس اللہ کے بندے نے نوید شیخ کے کہنے پہ البینو پہ انویسٹ کیا، آسمان کی طرف دیکھ کر دعا مانگنا میرے لیے. آج آپ راج کر رہے ہیں مارکیٹ میں. جس نے نوید شیخ کے کہنے پہ ڈیکینو لگایا، آج آپ راج کر رہے ہیں پاکستان میں. ہاتھ اٹھا کر میرے لیے دعا مانگے. کریمینو جس نے دیکھ کر بریڈ کروائی. اب آج 2023 کے اندر میں آپ کو البائنو، کریمینو، ڈیکینو کا مشورہ نہیں دے رہا. یہ میں 2015 سے یہ باتیں بتاتا چلا رہا ہوں. لوگوں نے جنہوں نے وقت پہ صحیح فیصلہ کیا تو 7-8 سال کمایا ہے. میں نے آج سے چند سال پہلے پیل فیلوز کی بات کی، اپ لائن پیل فیلوز کی بات کی، انہوں نے خوب کمایا. لیکن آپ نے ویڈیو دیکھی نوید شیخ کی 2015 کے اندر بلو یوونگ کے اوپر، اور آج 2023 میں بیٹھے ہوئے کہ بلو یوونگ شیخ صاحب آ کر مجھ سے خرید لیں. آپ کی حماقت، آپ کی بیوقوفی، آپ کی سستی، میرا قصور نہیں. کرنا کیا ہے؟ میں تو لگا رہوں گا. اب کرنا کیا ہے؟ پہلی بات، آپ کو گھر میں راشن کی ضرورت ہے نا. اب میں کنکلوژن کی طرف آ رہا ہوں. آپ کو گھر میں راشن کی ضرورت ہے. آپ کے ساتھ بیٹھنے والے آپ کے ساتھ بیٹھنا بند کر دیں گے. آپ کے گھر میں اللہ نہ کرے جس دن فاقہ آئے گا، یا آپ کی کالز اٹینڈ نہیں کریں گے. جس دن آپ کو ایک چاول بوری کی ضرورت پڑے گی، یہ آپ کو چاول بوری نہیں دیں گے. جس دن آپ کے گھر کے بجلی بل زیادہ آئے، انہوں نے اپنے برڈ بیچ کر آپ کا بجلی بل ادا نہیں کرنا، آپ سے سائڈ پہ ہوتے جائیں گے. مثال آپ لوگ دیتے ہو نا اسی ملک میں، چڑھتے ہوئے سورج کو سلام ہے، تو وہ سورج بنے جو روزانہ چڑھتا ہے. چاند نہ بننا جو رات کے وقت غائب ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا آپ کو بھول جائے گی. میں 15 سال کے اس ہابی میں سفر کرنے کے بعد، سفر سے مراد انگلش والا سفر نہیں، سفر سے مراد میں اردو والا ٹریول والا. اس سفر میں میں نے جو سیکھا ہے نا، کہ اپنے آپ کو مضبوط بنائے رکھیں، طاقتور بنائیں. دنیا کو اس غلط فہمی میں رہنے دو. پتہ نہیں بندہ کتنے کھرب ڈالر روز کا کما رہا ہے. گھر میں بے شک الماری میں کچھ کھانے پینے کی چیز نہ ہو، دنیا کو وقت میں ڈال دو. یہ آپ کی کامیابی ہے. کیونکہ دنیا کو اپنی ناکامی سٹوری سنانے سے، اپنی ناکامی حرکتیں بتانے سے دنیا نے آپ کو آ کر تھاپی کے علاوہ کچھ نہیں دینا. دنیا نے آپ کے مسائل حل نہیں کرنے. تو کسی کو اپنا ویکنس یا اپنا راز یا اپنی کمزوری شیئر نہ کریں. آپ کو چاول کی ضرورت ہے نا گھر میں، 1000 روپے چاہیے، 1000 روپے والا طوطا آپ کے پاس دستیاب ہو. آج نوید شیخ نے گاؤں میں رہنے کا فیصلہ کیا ہے. آپ نے کسی گاؤں میں جا کے نہیں بیٹھنا. نوید شیخ نے اپنا دار و مدار سارا لفظ پہ لگایا ہے. آپ نے اس پہ نہیں کرنا. آپ نے مارکیٹ والوں کے ساتھ ان ٹچ رہنا ہے. آپ کے پاس 200 روپے والا پرندہ ہونا چاہیے، کیونکہ 200 روپے عام آدمی کے لیے ایک بڑی رقم ہے. جس بچارے نے صبح سے لے کر شام تک مزدوری کر کے 1200 روپے دیہاڑی کمانی ہے، جب اس کو 5 پرندے بیچ کر 1000 روپے ملے، تو اس کی خوشی کا اندازہ ہم جیسے لوگ نہیں بنا سکتے یا گزار سکتے یا تصور کر سکتے. مشورہ وہ دیں عام آدمی کو جو اس دور میں ضرورت ہے. آپ ڈیپینڈنٹ ایک چیز پہ نہ ہو. بہت ساری دنیا اپنے آپ کو ایویکلچرسٹ کہتی ہے. ایویکلچرسٹ کی ڈیفینیشن لبرڈ بریڈر ہے.
ایمانداری سے بتائیں، ایویکلچرسٹ کا مطلب لبڈ بریڈر ہے صرف؟ ایویکلچرسٹ کے اندر سے لبڈ فٹ ہے؟ ایویکلچرسٹ میں ڈو والا، چڑی والا، وہ ایک قاسم وہ کون سا پرندہ ہے، ہد والا، کوا، جو مرضی، مرغا، مرغی، ایویکلچر. پھر دنیا کو بتاؤ کہ آپ ایک ایویکلچرسٹ ہیں. مجھے سوٹ نہیں کرتا، مجھے پسند نہیں ہے، تو ضروری نہیں کہ میں نے جو کرنا ہے آپ لوگوں نے وہ کام کرنا ہے. آپ نے اپنے گھر کو دیکھنا ہے. آپ کا کچن کا خرچ اگر مہینے میں 50,000 روپے سے چلتا ہے نا، تو آپ نے محنت کرنی ہے جس میں آپ 50,000 روپے نکال کر اپنی سیونگز کر سکیں. یہ تھا میرا مشورہ جو میں آپ کو دوں. اشارتاً میں نے آپ کو بات بتا دی ہے. لبج کے علاوہ بھی چیزیں لگائیں، ادھر سے چھوٹی چھوٹی انکمز آتی رہیں. آج آخر میں ایک اور آپ کو بات کہتا ہوں، 2 سال گزرنے کے بعد آپ یوں سلوٹ ماریں گے اور کہیں گے شیخ صاحب وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں پیسے تو وہ ملتے گئے، لیکن جو مزہ لبڈ میں تھا وہ کسی اور چیز میں نہیں تھا. کیونکہ مارکیٹ کے اندر جو 200-250 روپے کا بجری خریدتی ہے، وہی مارکیٹ والے 10,000 روپے کا البائنو ریڈ آئی بھی خریدتے ہیں. آنے والی ویڈیوز کا انتظار کرنا. پھر آپ یاد رکھیں گے کہ یہ بندہ کھڑا تھا، سچا تھا، کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا تھا، جو مشورہ دیتا تھا ڈنکے کی چوٹ پہ دیتا تھا. اور انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز کے اندر مشورہ دیا جائے گا کہ عام فینسیئر جس کے پاس صرف 50,000 روپے ہے وہ کیا پورا سیٹ اپ بنا سکتا ہے؟ جس کے پاس لاکھ روپے ہے کیا وہ اس پہ ایک سیٹ اپ کھڑا کر سکتا ہے؟ جب آپ کسی کے پاس جایا کرتے تھے اور کہتے تھے ہمارے پاس 50,000 روپے ہیں تو ہم اس میں کیا کریں، تو وہ ایک اللہ کا بندہ کہتا تھا گرم انڈے بیچو. آج ان باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، بڑی بول سے بچائے، حقارت کی نظروں سے دوسروں کو دیکھنے کی توفیق کبھی نہ دے. بڑوں کی طرف دیکھ کر اپنی نعمتوں کو ماننا اور اللہ کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق ہمیں ضرور دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ والے بندے بنائے، ہابی میں راج کریں اور اس ایگریکلچر کو پاکستان کی اکنامیکل سسٹم کے لیے بہتر کریں. آخر میں ایک اور بات کہوں گا، مزہ ہے فیس بک کے جہادیوں، حکومت کے خلاف، اداروں کے خلاف بولنے والے، کیا ملا؟ آج الٹے لٹک رہے ہو اندر. جب ویڈیو میری دیکھو گے نا تو آپ کو پھر مزہ آئے گا. آپ کی حرکتوں کی وجہ سے جس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں تھا، نقصان ضرور ہوا. آج آپ کے گھر والے پریشان ہیں آپ کے کرتوت کی وجہ سے. تمام ویڈیوز دیکھنے والوں کو کہتا ہوں اتنا کام کریں جو آپ کی ذات کے لیے فائدہ مند ہے، آپ کے گھر والوں کے لیے فائدہ مند. ان چیزوں سے پرہیز کریں جس میں آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سمجھ آ گئی ہے نا؟ اب سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہا ہے نا اب سب کا. کچھ ہابی کے اندر بھی تھے جو بڑا بک بک کرتے تھے، فرعونیت کے ساتھ چلتے تھے. جب وہ باہر نکلیں گے نا تو ان سے پوچھنا سافٹ ویئر کیسا اپڈیٹ ہوا ہے، چپ سے آپ کے اندر انسٹال ہوا ہے. اللہ سے پناہ مانگو. اپنے ملک میں انتشار اور فساد اور سوشل میڈیا کے اوپر اپنے آپ کو بدنام کرنے کے بجائے اپنے کام پہ توجہ دیں. آپ کی ماں آپ سے خوش ہونا چاہیے، نہ کہ آپ اپنے ماں کو اپنی حرکتوں کی وجہ سے غمگین کریں، اپنے ماں کے آنکھوں میں آنسو لے کر آئیں. یہ آپ کی کرتوت کی وجہ سے ہوتا ہے. میں پہلے بھی کہتا تھا جن سیاست دانوں کے لیے آپ اپنا خون اور پسینہ بہاتے ہیں وہ مڑ کے بھی نہیں دیکھتے. میں شروع سے کہتا ہوں سیاست دانوں سے نفرت ہے اور سیاست سے نفرت ہے. سیاست سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا. جوانوں اپنے کاروبار کی طرف توجہ دیں، اپنے اہل عیال کے اندر خوشی پیدا کریں، وہ کام کریں جس سے آپ کی ذات کو فائدہ ہو. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ آنے والی ویڈیوز کے اندر عام آدمی کے لیے ایک روشنی ملے، ایک راستہ ملے، اور اللہ تعالیٰ اس ہابی کو خوب سرائے گا، چرائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.